نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109 ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں اس لیے کہ یہ بظاہر شیریں و خوشگوار، تر و تازہ و شاداب ہے، نفسانی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی جلد میسر آ جانے والی نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو محبوب ہوتی ہے اور اپنی تھوڑی سی آرائشوں سے مشتاق بنا لیتی ہے۔ وہ جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی اور دھوکے اور فریب سے بنی سنوری ہوئی ہے۔ نہ اس کی مسرتیں دیر پا ہیں، نہ اس کی ناگہانی مصیبتوں سے مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ وہ دھوکے باز، نقصان رساں، عدلنے بدلنے والی اور فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی اور مٹ جانے والی ہے، کھا جانے والی اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ جب یہ اپنی طرف مائل ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کو انتہائی آرزوؤں تک پہنچا دیتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ نے اپنے لیے بیان کیا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو زمین کا سبزہ اس سے گل مل گیا اور اچھی طرح پھلا پھولا، پھر سوکھ کر تنکا تنکا ہو گیا، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص اس دنیا کا عیش و آرام پاتا ہے تو اس کے بعد اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی مسرتوں کا رخ دیکھتا ہے وہ مصیبتوں میں دھکیل کر اس کو اپنی بے روحی بھی دکھاتی ہے۔ اور جس شخص پر راحت و آرام کی بارش کے ہلکے ہلکے چھینٹے پڑتے ہیں، اس پر مصیبت و بلا کی دھواں دار بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ہی کے مناسب حال ہے کہ صبح کو کسی کی دوست بن کر اس کا دشمن سے بدلہ چکائے اور شام کو یوں ہو جائے کہ گویا کوئی جان پہچان ہی نہ تھی۔ اگر اس کا ایک جنبہ پہلو شیریں و خوشگوار ہے تو دوسرا حصہ تلخ ہے، اور جو شخص بھی دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو وہ اس پر مصیبتوں کی مشقیں بھی لاد دیتی ہے۔ جسے امن و سلامتی کے پروبال پر شام ہوتی ہے تو اسے صبح خوف کے پرو پر ہوتی ہے۔ وہ دھوکے باز ہے، اس کی ہر چیز دھوکا ہے، وہ خود بھی فنا ہو جانے والی ہے اور اس میں رہنے والا بھی فانی ہے۔ اس کے کسی زاد میں سوا زاد تقویٰ کی بلائی نہیں۔ جو شخص کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے، حالانکہ اسے اپنے مال و متاع سے بھی جلد ہی الگ ہونا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا اور اس نے انہیں مصیبتوں میں ڈال دیا، اور کتنے ہی اس پر اطمینان کیے بیٹھے تھے جنہیں اس نے بچھاڑ دیا، اور کتنے ہی روب و تنتناؤ غرور والے تھے جنہیں ذلیل کر کے چھوڑا۔ اس کی بادشاہی دست بدست منتقل ہونے والی چیز، اس کا سرچشمہ گدلا، اس کا خوشگوار پانی کھاری، اس کی حلاوتیں الوا کے مانند تلخ ہیں، اس کے کھانے زہر ہلاہل اور اس کے اسباب و ذرائع کے سلسلے میں بودے ہیں۔ زندہ رہنے والا مرض ہلاکت میں ہے اور تندرست کو بیماریوں کا سامنا ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109 اس کا اگلا حصہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی سلطنت چھن جانے والی، اس کا زبردست زیر دست بننے والا، مالدار بدبختیوں کا ستایا ہوا اور ہمسایہ الٹا لٹایا ہوا ہے۔ کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے، پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی و شمار والے اور بڑے لاؤ لشکر والے تھے؟ وہ دنیا کی کس کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پر کیسا کیسا ترجیح دیتے رہے، پھر بغیر کسی ایسے زاد و راحلہ کے جو انہیں رستہ طے کر کے منزل تک پہنچاتا چل دیے۔ کیا تمہیں کبھی یہ خبر پہنچی ہے کہ دنیا نے ان کے بدلے میں کسی فدیہ کی پیشکش کی ہو، یا انہیں کوئی مدد پہنچائی ہو، یا اچھی طرح ان کے ساتھ رہی ہو؟ بلکہ اس نے تو ان پر مصیبتیں کے پہاڑ توڑے، آفتوں سے انہیں عاجز و درماندہ کر دیا، اور لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ناک کے بل انہیں خاک پر پچھاڑ دیا، اپنے گھروں سے کچل ڈالا۔ اور تم نے تو دیکھا کہ جو ذرا دنیا کی طرف جھکا اور اسے اختیار کیا اور اس سے پلٹا تو اس نے اپنے تیور بدل کر ان پر کیسی کیسی اجنیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو کر چل دیے، اور اس نے انہیں بھوک کے سوا کچھ زادیرہ نہ دیا اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہرنے کا سامان نہ کیا، اور سوا
जब अंधेरे की कोई रोशनी न दी और निदामत के सिवा कोई नतीजा न दिया, तो क्या तुम इस दुनिया को तरजीह देते हो, या इसी पर मुतमिन हो गए हो, या इसी पर मरे जा रहे हो? जो दुनिया पर बेइत्मीनान न रहे और इसमें बेखौफ व खतर होकर रहे, इसके लिए ये बहुत बुरा घर है। जान लो, और हकीकत में तुम जानते हो कि एक न एक दिन तुम्हें दुनिया को छोड़ना है, यहाँ से कूच करना है। इन लोगों से इबरत हासिल करो जो कहा करते थे, हमसे ज्यादा कुव्वत और ताकत में कौन है। इन्हें लाद कर कब्रों तक पहुंचाया गया, मगर इस तरह नहीं कि इन्हें सवार समझा जाए। इन्हें कब्रों में उतार दिया गया, मगर वो मेहमान नहीं कहलाते। पत्थरों से उनकी कब्रें चुन दी गईं और खाक के कफन उन पर डाल दिए गए। गली सड़ी हड्डियों को उनका हमसाया बना दिया गया। वो ऐसे हमसाए हैं कि जो पुकारने वाले को जवाब नहीं देते, न ज्यादतियों को रोक सकते हैं, न रोने धोने वालों की परवाह करते हैं। अगर बादल झूम कर उन पर बरसे तो खुश नहीं होते, और कहत आए तो उन पर मायूसी नहीं छा जाती। वो एक जगह है मगर अलग अलग, वो आपस में हमसाए हैं मगर दूर दूर, पास पास है मगर मील मुलाकात नहीं, करीब करीब हैं मगर एक दूसरे के पास नहीं फटकते। वो बुर्दबार बने हुए हैं, बेखबर पड़े हैं। उनके बुग़्ज़ व अनाद खत्म हो गए, कीने मिट गए। न उनसे किसी उज़र का अंदेशा है, न किसी तकल्लुफ़ के दूर करने में तवक्को है। उन्होंने ज़मीन के ऊपर का हिस्सा अंदर के हिस्से से ज़्यादा कुशादगी और वुसअत तंगी से और गरबार परदेश से रोशनी अंधेरे से बदल ली है। और जिस तरह नंगे पैर और नंगे बदन पैदा हुए थे, वैसे ही ज़मीन में पेवंद खाक हो गए और इस दुनिया से सिर्फ अमल लेकर हमेशा की जिंदगी और सदा रहने वाले घर की तरफ कूच कर गए। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया है कि जिस तरह हमने महलूक को पहली दफ़ा पैदा किया था, इसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। इस वादा का पूरा करना हमारे जिम्मा है और हम इसे ज़रूर पूरा करके रहेंगे।